بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرنا اور اس کی مدد کرنا، اجرت لے کر جہاد میں جانا، دوسرے کے مال پر غزوہ میں جانے والا، اپنے بدن میں دوسرے کو بھیجنا، اپنے بدلے میں دوسرے کو بھیجنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مانگنے پر نکیر۔ حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوہ میں تشریف نہ لے جاتے تو اپنے ہتھیار حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن تیاری کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں انصاری کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی، اب وہ بیمار ہو گئے ہیں، اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اس سے یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان اس انصاری کے پاس گیا اور ساری بات اس سے کہہ دی تو اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، تم نے جو سامان میرے لیے تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو اور اس سامان میں سے کوئی چیز نہ رکھنا، کیونکہ اللہ کی قسم تم اس میں سے جو بھی چیز رکھو گی اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، میں انہیں ایسا آدمی بتاتا ہوں جو ان کو سواری دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کو خیر کا راستہ بتائے تو بتانے والے کو کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ کوئی خاندان ہے جو ان کو مال دے دے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایسے 2 یا 3 آدمیوں کو ملا لے۔ چنانچہ ہر سواری والے نے اپنے ساتھ ایسے نادار 2-3 ساتھی لے لیے اور ہم سواریوں والے بھی انہی کی طرف صرف اپنی باری پر سوار ہوتے، یعنی سوار کے مالک اور دوسروں کے سوار ہونے کی باری برابر ہوتی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ساتھ 2-3 نادار ساتھی لے لیے اور ان میں سے ہر ایک کے سوار ہونے کی جتنی باری ہوتی تھی میری بھی اتنی ہی ہوتی تھی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان فرمایا، میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور وہاں سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پہلی جماعت جا چکی تھی، تو میں مدینہ میں یہ اعلان کرنے لگا کہ ہے کوئی جو ایک آدمی کو سواری دے اور سواری والے کو اس آدمی کے مال غنیمت کا حصہ، سارا حصہ مل جائے گا۔ تو ایک انصاری بڑے میاں نے کہا کہ ہم اس کے مال غنیمت کا حصہ اس شرط پر لیں گے کہ اس کو مستقل سواری نہیں دیں گے بلکہ باری پر ہم اس کو سوار کریں گے اور وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر اللہ کا نام لے کر چلو۔ میں اس اچھے ساتھی کے ساتھ چل پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال غنیمت دیا تو میرے حصہ میں کچھ جوان اونٹ آئے، میں وہ اونٹ ہانک کر اپنے اس ساتھی کے پاس لے گیا۔ وہ باہر آیا اور ایک اونٹ کے پیچھے کے تھیلے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ان اونٹوں کو پیچھے لے جاؤ۔ میں پیچھے لے گیا۔ پھر اس نے کہا، ان کو آگے لے جاؤ۔ میں ان کو آگے لے گیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے تو تمہارے یہ جوان اونٹ بڑے عمدہ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہی تو وہ مال غنیمت ہے جس کے دینے کا میں نے اعلان کیا تھا۔ اس بڑے میاں نے کہا، تم اپنے یہ جوان اونٹ لے جاؤ۔ اے میرے بھتیجے، ہمارا ارادہ تو تمہارے مال غنیمت کے علاوہ کچھ اور لینے کا تھا۔ امام بہقی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلہ میں ہم دنیا میں مزدوری لینا نہیں چاہتے، بلکہ ہمارا ارادہ تو اجر و ثواب میں شریک ہونے کا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستہ میں کسی کو کوڑا دوں، یہ مجھے ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اجرت لے کر جہاد میں جانا۔
حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا۔ ایک آدمی نے کہا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر جاتا ہوں کہ آپ میرے مال غنیمت میں سے ایک حصہ مقدار مقرر کر دیں، اور پھر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں تمہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں، اس لیے آپ میرے حصہ کی مقدار مقرر کر دیں۔ میں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کر دیے۔ ہم غزوہ میں گئے اور ہمیں خوب مال غنیمت ملا۔ میں نے اس آدمی کو دینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے اس کے بارے میں فرمایا مجھے تو اسے دنیا آخرت میں بس یہی 3 دینار ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس نے لے لیے ہیں، اور ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ عنہ نے ایک فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں جانے کے لیے اعلان فرمایا۔ میں بہت بوڑھا تھا اور میرے پاس کوئی خادم نہیں تھا۔ میں مزدوری پر غزوہ میں جانے والا آدمی تلاش کرنے لگا کہ میں اسے مال غنیمت میں سے اس کا پورا حصہ دوں گا، تو مجھے ایک آدمی مل گیا۔ جب غزوہ میں جانے کا وقت قریب آیا تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ پتہ نہیں مال غنیمت کے کتنے حصے بنیں گے اور میرا کتنا حصہ ہوگا، اس لیے کچھ مقدار مقرر کر دو، پتہ نہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کر دیے۔ جب مال غنیمت آیا تو میں نے اسے اس کا پورا حصہ دینا چاہا، لیکن مجھے وہ 3 دینار یاد آ گئے۔ چنانچہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس آدمی کی ساری بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے فرمایا میرے خیال میں تو اسے اس غزوہ کے بدلہ میں دنیا آخرت میں صرف 2 وہ دینار ہی ملیں گے جو اس نے مقرر کیے تھے، نہ ثواب ملے گا اور نہ مال غنیمت کا حصہ۔ دوسرے کے مال پر غزوہ میں جانے والا۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو خود غزوہ میں نہ جائے اور اپنے مال دوسرے کو دے دے تاکہ وہ اس مال کو لے کر غزوہ میں چلا جائے، تو اسے دینے والے کو ثواب ملے گا یا غزوہ میں جانے والے کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا دینے والے کو اس کے مال کا ثواب ملے گا اور جانے والا جیسی نیت کرے گا اسے ویسا ملے گا۔ اگر ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ صرف مال ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اپنے بدلے میں دوسرے کو بھیجنا۔ حضرت علی بن ربیع اسدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو غزوہ میں اپنی جگہ بھیجنے کے لیے لایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے غزوہ میں جانے سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مانگنے پر نکیر۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور نوجوان مسجد میں آیا، اس کے ہاتھ میں لمبے لمبے تیر تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، لوگ اسے لے کر حضرت عمر کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے کھیت میں کام کرانے کے لیے کون اسے مجھ سے مزدوری پر لیتا ہے؟ ایک انصاری نے کہا اے امیر المومنین میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر مہینہ اسے کتنی تنخواہ دو گے؟ اس انصاری نے کہا اتنی دوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا لو اسے لے جاؤ۔ چنانچہ اس نوجوان نے اس انصاری کے کھیت میں کئی مہینے کام کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس انصاری سے پوچھا کہ ہمارے مزدور کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اے امیر المومنین وہ بہت نیک آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بھی میرے پاس لے آؤ اور اس کو جتنی تنخواہ جمع ہو گئی ہے وہ بھی میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ انصاری اس نوجوان کو بھی لے آئے اور اس کے ساتھ درہموں کی ایک تھیلی بھی لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا لو یہ تھیلی، اب اگر تم چاہو تو ان درہم کو لے کر غزوہ میں جاؤ اور اگر چاہو تو گھر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے قرض لینا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے، اللہ کے بھروسے پر خریدو اور اللہ کے بھروسے پر قرض لو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کے بھروسے پر کیسے خریدیں اور اللہ کے بھروسے پر کیسے ادھار لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دینے والے سے یہ کہو کہ ہمیں قرض ابھی دے دو، جب مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ ملے گا تو ہم اس وقت قرض ادا کر دیں گے، اور بیچنے والے سے یہ کہو کہ چیز ہمیں ابھی بیچ دو، جب اللہ تعالی ہمیں فتح اور مال غنیمت دے گا ہم اس وقت قیمت ادا کر دیں گے،
اور جب تک تمہارا جہاد سرسبز و شاداب رہے گا تم خیر پر رہو گے، اور آخر زمانہ میں لوگ جہاد میں شک کرنے لگ جائیں گے، تو ان کے زمانے میں تم جہاد بھی کرنا اور پھر غزوہ میں اپنی جان بھی پیش کر دینا، کیونکہ غزوہ میں جانا اس دن بھی سرسبز ہوگا، اس پر آج کی طرح اللہ کی مدد بھی آئے گی اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔